آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 2012 کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، جے آئی ٹی بھی بنی ہے، رپورٹس بھی تیار ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹس ایک جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ یہ حادثہ تھا، کہتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر سی سی ٹی وی کا ایک کلپ ہے جس میں کہ میزنائن فلور پر اسپارک ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس حادثے اور سانحے کا فیصلہ آ چکا تھا، لیکن پھر دوسری بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسی تنظیم جو پاکستان کے اس بوسیدہ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو پاکستان پہ قابض جاگیردارانہ قیادت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس واقعے کی بنیاد پر جہاں پہ شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے تھے، ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جاتا رہے۔ کل کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت سے پوچھے بغیر یہ واقعہ ہوا ہو۔ آپ جج صاحب نے اپنے اندیشے کا اظہار فیصلے کی شکل میں دے دیا۔ اب ریاست کی، عدالت کی، نظام انصاف کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اندیشے کو، اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ ایم کیو ایم آج اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو پی آئی اے کے جہاز کے اغوے کے فیصلے میں بھی کسی اعلیٰ قیادتوں کے بارے میں کوئی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کے ساتھ اندیشے اگر کھڑے ہوتے رہے تو پھر اس پہ بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے۔ 12 مئی سب کو یاد ہے، ہم نے تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنانے کا، اور اس کے ساتھ اس کی شور میں 27 دسمبر 2007 کو کراچی، سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا۔ نظر آتش، دکانیں اور مکان نہیں، اب ٹائر نہیں جلائے گئے احتجاج میں، لوگ جلا دیے گئے، پورے شہر کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے لیے بھی کسی سیاسی قیادت کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اندیشہ یہی ہے، خطرہ یہی ہے، تو اس کے لیے بھی عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور اگر فیصلوں میں کہیں اس سیاسی تعلق اور لسانی بو آتی ہو تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنتا ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ محترمہ بےنظیر بھٹو کے قتل پہ بھی ایک عدالتی کمیشن بنے، اور اس پہ بھی اگر کچھ جماعتوں کے قائدین پہ آواز اٹھتی ہو تو اس پہ بنائیں، آپ لائیں سیاست کو بھی عدالت کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں، کارکنوں کو اس واقعے پہ بالکل بے گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس کو ایک خوفناک سانحہ سمجھتی ہے، اگر اس میں کسی کا کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے تو اس فیکٹری کے وہ مالکان ہیں جنہوں نے کسی بھی ان چیزوں کو جس میں کہ محفوظ راستے، آگ بجھانے کے آلات، یہ انتظامات نہیں رکھے تھے، اور صرف اس فیکٹری کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا، جس میں انسانوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام اور اہتمام تھا ہی نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ دیکھا جائے کہ ایم کیو ایم کو کارکنوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو، اس اندیشے کو، اپنی سیاسی ضرورت کو، اپنے ایک نسانی تفریق کو اندیشے کی شکل میں فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا، تاکہ الیکشن تک کچھ یا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو موقع دیا جائے۔ مصطفی حضرات، میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا، ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے خود اس وقت اس آگ لگی ہوئی فیکٹری کے باہر کھڑے ہو کر جو کچھ اور جو کیا جا سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ اس کیس میں رؤوف صدیقی بھائی نے بتایا کہ 800 پیشیاں ہوئی ہیں جس میں وہ گئے، اور 800 پیشیاں منسوخ ہوئی ہیں۔ 8 سالوں میں 1600 پیشیوں کے لیے اگر آپ دن نکالیں تو جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں وہ ساری پوری ایم کیو ایم آج بھی روزانہ کسی نہ کسی عدالت میں کھڑی ہوئی جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہی۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے 8-8 10-10 11-11 سال عدالتوں میں ان کے وقت کو کون لوٹائے گا؟ ان کے خلاف جو چارجز ہیں اور جو الزامات ہیں، جو شکل بنا دی گئی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے اس کو درست کرنا؟ تو اس کی تفصیل ایک تو یہ سوال کہ ہم پہلے بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم نہ کریں، اور بعد میں بننے والی جی آئی ٹی کے فیصلے کو کیوں تسلیم کیا جائے، اس کے پیچھے کون سا قانونی پہلو پوشیدہ ہے؟ وہ جی آئی ٹی کس نے بنائی تھی؟ کسی غیر ملکیوں نے بنائی تھی، اور یہ جی آئی ٹی کس نے بنائی؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ ان کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک امن پسند، تشدد سے گریز کرنے والی، ہم پر سرکاری اور ریاستی تشدد ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا۔